امت کا افضل ترین عمل میرے بیٹے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں نماز تک ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ اور بس وہ بھی تقریباً باقی چند خطبے ہیں نماز کے موضوع پر۔ تو بہرحال سب کا اس سے پہلے بلکہ یہ گزارش ہے کہ ماہ رجب المرجب کا یہ آخری ہفتہ ہے، یہ اگلا جمعہ المبارک جو ہے وہ آخری ہوگا، جمعہ المبارک اس کے بعد شاید ہفتہ کچھ عام نظر آ جائے، جو بھی ہے بہرحال یہ آخری ہفتہ یعنی آخری ایام ماہ رجب کے۔ آئندہ سال کا رجب المرجب پتہ نہیں نصیب میں ہو یا نہ ہو، تو ماہ رجب کا روزہ اس کو جو ہے وہ بالکل ترک نہ کریں، کم از کم ایک روزہ، کم از کم ایک روزہ یا عزت ماہ رجب المرجب، اللہ کے مہینے کی عزت ہے کہ اس میں کم از کم ایک روزہ جو ہے وہ لازمی رکھا جائے، اور ان آخری ایام میں پھر اور زیادہ فضیلت ہے اس ایک روزے کی۔ امام حسین کاظم علیہ السلام جو بڑا ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے، جہنم اس سے ایک سال جتنے سفر کے برابر دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ 3 روزے رکھے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے ہزار فضیلتیں ہیں روزے کی، لیکن ہم اپنے موضوع کو وہ کریں گے کہ بہرحال مختصر یہی کہ ماہ رجب المرجب کے آخری ایام ہیں۔ آئندہ ہمیں جس طرح یہاں پر حسرتیں ہوتی ہیں، یہاں پر حسرت ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس، مومن جو ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ حسد نہیں کرتا، وہ حسرت البتہ کر سکتا ہے، حسرت تمنا آرزو عبرتا کہا جاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے، مومن حسد نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال یہاں پہ حسرت ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اگر یہ نعمات ہیں، مختلف دنیاوی مادی نعمات، تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، جبکہ یہ زندگی عارضی اگلے سانس کا نہیں پتہ ہے، وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، حتیٰ کہ بہشت اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں حسرتوں سے اگر بچنا ہو، کتنی ساری ایسی نعمتیں ہیں جو مثلا ماہ رجب المرجب کے بہت سے اعمال کی وجہ سے ملیں گی۔ اب وہاں پر اگر حسرت ہو تو اس کا پھر جو نہ ختم ہونے والی حسرت ہوگی ظاہر ہے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کچھ لوگ بہشت میں ایسے ہوں گے کہ جن کا بہشت کے اندر مکان ہی نہیں ہوگا، یعنی ٹھکان، جگہ رہنے کا مکان نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بہشت میں پہنچ کے پھر بہشت میں اس کا رہنے کا، یعنی وہ جس طرح یہاں پہ خانہ بدوش ہے، یہاں پہ جس طرح خانہ بدوش جو ہوتے ہیں بیچارے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، تو وہاں آخرت میں یہ ہے کہ وہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو کبھی وہ عادت شادی کے وہ مکانات اور محلات یا ایریا ہوگا، کبھی وہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا ہوگا ان درختوں کے نیچے، کبھی حکیم صاحب کے درختوں کے نیچے، کبھی ہمارے ثاقب صاحب کے درختوں کے نیچے، تو وہ بیچارے وہاں پہ ایسے ہی پھرتے ہیں، کبھی محمد حسین صاحب کے درختوں کے نیچے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں کسی کو رہنے دیں یا نہ دیں۔ تو بہرحال وہاں پہ یعنی بعض افراد جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کے مکان، تو معصوم نے فرمایا ہاں جو لوگ نماز عصر نہیں پڑھتے، نماز عصر بجا نہیں، باقی نمازوں کا رہتا ہے، ہر نماز کا اپنا اپنے کچھ خصوصیات بھی ہیں، تو نماز عصر کے لیے معصوم نے فرمایا جو بڑا نماز عصر نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے بہشت میں مکان، بہشت میں وہ پہنچ بھی گیا ہے، اس کے باوجود اب ظاہر ہے جب مکان نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بیچارے کے پاس مکان ہی رہنے کا نہ ہو، اسی دنیا سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، مجاز سے حقیقت تک بندہ پہنچتا ہے تو اس کی کیا کیفیت اور حالت ہوتی ہے، یعنی بالکل مسافروں کی طرح زندگی ہے۔ بہشت میں پہنچ کر بھی اس کے آل و عیال اگر نہ ہو، ظاہر کرنی ہے تو آل و عیال
باقی ساری سہولیات. تو اس طرح مثلاً فرمایا گیا کہ رجب بہشت کے اندر ایک نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں، اور وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتے ہیں. یعنی معصوم کا فرمانا، ماہ رجب کا روزہ جشن جو ہے الحمدللہ وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت ہو گئے. ایک کا دن جو ہے وہ یہ بھی معصومین علیہ السلام کی فرمائش ہے، کم از کم ایک روزہ، کم از کم ایک روزہ جو ہے، وگرنہ ظاہر ہے آخری ایام میں جتنا ہو سکے تو ایک دو تین روزے، کم از کم ایک روزہ جو ہے اس سے محروم نہ ہو، تاکہ وہ نعمتیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مہیا کی ہیں جنتیوں کے لیے. بہرحال بہشت و ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا صدقہ تو، لیکن بہشت میں درجات ہیں، ان کے بغیر جو ہے بہرحال بہشت بھی تھوڑی سی ہوگی. صلوات پر محمد نماز کے فوراً بعد وہ جناب عباس حیدری صاحب کے ہاں ہمارا وہ اب ٹائم جو ہے وہ ایسا ہو گیا. پچھلے جمعہ المبارک کو ہماری بات یہاں تک وہ 4 قسمیں بیان کی تھی کہ جس کے اندر یعنی نماز نہ چھوڑنا اور نماز کی پرواہ نہ کرنا کے حوالے سے، وہ یقیناً آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوں گی. اس کے بعد اب کچھ وہ شرائط جن کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے، یعنی جو نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان کا جو ہے تھوڑا سا بیان ہے. پچھلے اس میں گزرا تھا کہ خدا نخواستہ اگر نماز کے واجبات میں سے، فرائض میں سے، ضروری چیزوں میں سے کوئی چیز انسان کمی بیشی کرتا ہے اس میں، تو وہ نماز گویا اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، وہ تارک الصلاۃ. مثلا رکوع، بلکہ آگے یہ ایک مثال جو ہے وہ آئے گی، اس کو ہم پہلے بیان کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. عوید نراقی ایک بہت بزرگ اور روحانی عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے معراج السعادہ، اس کے اندر انہوں نے ایک مثال فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ چند چیزوں سے مرکب ہے، چند چیزیں ہیں اس میں. مثلا ایک ظاہری اعضاء ہے، کچھ بدن کے اعضاء ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کا اس پر انحصار ہے. اعضاء رئیسہ جنہیں کہا جاتا ہے، مثلا دل ہے، گردہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان پر انسان کی زندگی کا انحصار. کچھ اجزاء بدن ایسے ہیں جن پر زندگی کا انحصار نہیں ہے، لیکن بدن ادھورا ہو جاتا ہے. اگر وہ اعضاء مثلا ہاتھ نہیں ہے تو زندگی تو ہے لیکن ادھوری ہے، آنکھ نہیں ہے خدا نخواستہ زندہ تو ہے، لیکن اسی طرح یعنی کچھ اعضاء وہ ہیں کہ جن پر زندگی کا دارومدار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جسم صحیح سالم اور ادھورا رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حسن ملتا ہے بدن کو، جو بدن کے حسن کے لیے، مثلا آنکھ کا، ناک کا، کان کا، گالوں کا، یا باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا متوازن ہونا، یہ ظاہر ہے کہ حسن ہے. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو، کسی کا خدا نخواستہ کان بہت بڑا ہو گیا اور مطلب یہ منہ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ اس قسم کے ہزاروں نقائص جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو یہ وہ ہے کہ جو حسن پر دبا ہے، بدن کا حسن ان سے خراب ہوتا ہے. اسی طرح روح ہے، نماز کی انہوں نے اسی طرح مثال فرمائی ہے کہ نماز جو ہے یہ مکمل بدن ہے. نماز جو ہے یہ بھی مکمل بدن ہے جو مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہے. اس میں بھی کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے نہ ہونے کی وجہ سے اصلا نماز فوت ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، جو ارکان نماز ہے. ارکان نماز اب ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے شروع بھی کیا، حتیٰ کہ مسائل کا بیان کرنا ضروری مسائل جو ہیں وہ شروع کیا، پھر ہم نے وہ اس میں کوئی رضاعت نہیں دیکھا، ہم نے وہ بزرگوں کا سوچا کہ چل کم از کم بزرگ جو ہیں وہ قرآن کریم، اب وہ تو فارغ ہو گئے، چلو باقی جو ہیں وہ کمانے میں لگے ہیں. بزرگ جو ہیں وہ تو چلے فارغ ہیں، کم از کم بزرگ جو ہے آ کے
قرآن کریم کی تعلیم لینے ضروری مسائل، خدا سب کو زندگی عطا فرمائے طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو کم از کم قرآن کریم اور ضروری مسائل سیکھا ہوا ہو یا سیکھنے کی حالت میں جائے، یا کم از کم سیکھنے کی حالت میں جائے۔ اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کا واضح لفظوں میں فرمان ہے، کن عالمن اور متعلمن اور محبن ولا تکن رابعا، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں کے حقدار بنو، چوتھے نہ بنو۔ یعنی معصوم کا واضح لفظوں میں ہم سے حکم ہے، کن کے ذریعہ سے، یعنی صیغہ امر ہے، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں کے چاہنے والے۔ چاہنے والے کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ وہ چاہنے والا یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ مجالست کرے گا تو اپنے جو ضروریات ہیں اس کو حاصل ہوتے رہیں گے، اور وہ اس طرح سے اپنا جو واجب ہے طالب علم ہر مسلم اور مسلمہ پر اس سے بڑی ذمہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ رہے گا تو کچھ نہ، تو بہرحال وہ کوششیں جو ہیں بہرحال وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو اس کا رزلٹ ہے نہیں ہو سکا۔ تو ہمارے ہاں اکثریت کو، وہ پچھلے جمعہ بھی شاید بات آ گئی تھی کہ وضو، نماز اور روزہ، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، جو ضروری روزمرہ کے مسائل ہیں جن کا ہمیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب انتہائی معذرت کے ساتھ کوئی کسی خاص بندے کی طرف توجہ یعنی اشارہ نہیں ہے، میں بھی خود اس میں شامل ہوں، ہم خود سارے اس میں شامل ہیں۔ تو خود نماز جو ہے، نماز کے مسائل ہم میں سے کون کتنے جانتا ہے؟ مثلا باقی چھوڑیں کہ ارکان نماز کون سے ہیں اور واجبات نماز کون سے ہیں، ان کا جاننا واجب اور ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ مثلا قیام متصل کا رکوع، اگر اس یہ معذرت کے ساتھ اگر پوچھا جائے تو کتنے بندے ہیں جن کو پتہ ہے کہ قیام متصل کا رکوع کیا ہوتا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی ادائیگی کیا ہے؟ جماعت کے اندر ہم نے رکوع تک شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح شامل ہونا ہے؟ آگے بڑھے کہ اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں شامل ہو گئے، بعد اس کے بھی بعد آگے شامل ہو جاتے ہیں، نماز ہی نہیں ہے، نماز ہی باطل ہے، وہ شامل ہونا کون سے شامل؟ اس کا پراپر طریقہ ہے شامل ہونے کا۔ تو اب یہ سارے مسائل جب ہمیں علم نہیں ہے تو وہ وہی ہے کہ جو طالب علم اس کا مسجد میں آنا یا نہ آنا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا، یہ پچھلے جمعہ گزر گیا ہے۔ وہ ضروریات جو نماز کے لیے ضروری باتیں ہیں، جب ان کو ان کا لحاظ نہیں کر رہا تو وہ اسی طرح نماز کے باقی سارے مسائل شکیات نماز ہیں۔ اگر ان رکعتوں میں مجھے بھول واقع ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، سہو ہو جائے، نسیان ہو جائے، یہ سب کے علیحدہ مسائل ہیں، تو کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم بہت سارے ایسے مسائل کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا قبر میں نہ سوال ہے نہ میدان محشر میں سوال ہے، ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں یعنی کبھی یہ طالب علم موجود ہے، کبھی بھی کوئی کام کا سوال جو قبر میں یا آخرت میں کام آنے والا ہے، مجھے نہیں یاد ہے کہ بہت کم کبھی کبھار ہوگا، مگر نہ اصل تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہے ابھی تو اکثر وہ سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ جس کی کہیں پر بھی معصوم نے تاکید نہیں فرمائی، حکم نہیں دیا کہ یہ لازمی حاصل کرو۔ جو واجبات ہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، جب پوچھا نہیں گیا تو آسان راستہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو پڑھنا یا اس کی تعلیم حاصل کرنا یا معلومات، تو یہ اگر اس پر عمل کیا جائے، نہ یہ کسی مولوی پر احسان ہے نہ کسی دوسرے شخص پر احسان ہے، یہ اپنی ذات پر احسان ہے، نہ اللہ پر احسان ہے نہ معصومین پر احسان ہے، کسی پر نہیں۔ یہ ہمارا اپنا واجب ہے، میرا واجب ہے، جس کے ادا کرنے سے میں خدا اور محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روز حشر شرمندگی سے بچوں گا۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی معذرت کے ساتھ ہم سے، وہ اپنی ذات کو پسند نہیں فرماتے، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ان کا جو یعنی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اور
انسان اس مقصد تک پہنچ جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے خلق فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے، یعنی ہدایت بشر، انسان کو انسان کامل بنانا، یہ معصومین علیہ السلام یعنی مکمل انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس احسن تقویم پر پہنچانا، عالم بالا تک پہنچانا، یہ معصومین علیہ السلام کی خواہش منشا، سب قربانیاں، سارا کچھ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ ہمارا تحصیل کرنا، حاصل کرنا معلومات، یہ ہمارے اوپر ہی احسان ہے، یعنی گویا کہ ہم اپنے آپ کو اس جہنم سے، آخرت کی سختیوں سے، آخرت کے حساب سے، محمد و محمد کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچا رہے ہیں۔ وہ ہوگا، یہ یعنی نہ مولوی پر، نہ بتانے والے پر، یا کسی پر۔ ہمارے ہاں یہ بھی بد نصیبی ہے، اگر کوئی بتائے تو اس سے دل میں الٹا جو ہے وہ رنجش، یار یہ اس سے ذرا دور ہو، یہ جو ہے ہر وقت یہ خشک سا ہے، بندہ جو ہے اس سے دور ہو، مطلب الٹا اس سے جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جو نصیحت کرتا ہے، ناصح سے نفرت کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، خدا نے اس کے کام کا پوچھنا ہے کہ تو نے اپنی ذمہ داری ادا کی، رزلٹ کا نہیں پوچھا جائے گا، نتیجہ کیا ہوا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ ہر کسی کے اپنے اوپر ہے، صرف کام پوچھا جائے گا کہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے بہرحال ہر بندے کے اوپر اپنا ذاتی فرض ہے، کیونکہ یہ خطرناک چیز ہے۔ آپ پیچھے سن چکے ہیں بار بار کہ نماز کا تارک جو ہے وہ کن سزاؤں میں مبتلا ہوگا، دنیا کی سزائیں، قبر کی سزائیں، وقت موت کی سزائیں، آخرت کی سزائیں، محمد علیہ السلام سے دوری، حتیٰ کہ ایمان چھن جانے کا خطرہ، پھر اس کے واجبات اور ضروری مسائل سے لا علم اور جاہل ہو کر نماز پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو، یعنی پڑھ بھی رہا ہے، صرف 2 منٹ مزید اس میں اس نے نماز جو ہے، تو وہ مثال بھی ادھوری رہ گئی، ٹائم ختم ہو گیا، تو 12 لگنے جمعۃ المبارک۔ صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے خود، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہم سب جو گھر میں ہماری یعنی گھر کی خواتین ہیں، مستورات ہیں، ان کو ہماری محافظ، یعنی جتنا جس کا دائرہ کار ہے اتنی حد تک گھر میں مثلا کھانا کھانے لگے ہیں، کتاب مسائل کی آپ نے ہمیں توجہ المسائل سے ویسے ہی چڑ ہے، کیونکہ ہم علماء کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مگر یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم اٹھا کے ان سے ڈائریکٹ مسائل لینے پڑیں گے، وہ صلاحیت یا پیدا کریں، اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر لا محالہ علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، توجہ المسائل سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، اس کے بغیر پھر بس دھکے ہی ہیں طرف میں، یا پتہ نہیں قبول ہوں مسائل یا نہ ہوں، وہ پتہ نہیں ہے، وہ تکا ہے، یعنی تکے ہیں، تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا۔ اس میں یہ کم از کم ایک مسئلہ، کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کم از کم ایک مسئلہ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، دسترخوان لگائیں، خیر و برکت بھی ہے، ایک مسئلہ شیئر کر لیا جی، نماز کا مسئلہ تکبیرۃ الاحرام کا صحیح طریقہ یہ ہے، بچوں کو بتایا، خود بھی وہ دیکھ کے کھول کے، ہاں جی، یا خود کو بھی اگر نہیں پتہ کتاب کھولی سامنے رکھی، ہاں جی آج ہم پڑھیں گے ایک مسئلہ، اور کھانے سے پہلے یا ایک ٹائم میں کھانے سے پہلے کم از کم یہ جو ہے تکبیرۃ الاحرام کا مثلا صحیح یہ طریقہ، یا چہرہ دھونے کا صحیح یہ طریقہ ہے، گھر کا ماحول اسلامی ہو جائے گا، خیر و برکت ہو جائے گی، اور جو قرآن کریم سے کی تلاوت سے افضل عبادت ہے، یہ روایات ہے، تلاوت قرآن کریم سے افضل عبادت مسائل دین کا سیکھنا سکھانا، مسائل دین کا مباحثہ، کیونکہ قرآن کریم بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہے، دین دانی جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ خدا رب العالمین بحق امام زمان علیہ السلام ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔